بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارش کا موسم کسی کے لیے رحمت ہوتی ہے تو کسی کے لیے زحمت ہوتی ہے. آج پنچمیر سوابی میں الحمدللہ صبح سے بارش شروع ہے. یہ میرے لیے بہت بڑی رحمت ہے کیونکہ آج علامہ ہمارے ساتھ درمیان موجود ہے. تقریباً گزشتہ 1.5 سال سے میں اس دن کا انتظار میں تھا کہ علامہ صاحب مجھے ٹائم دے. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو موقع ملے اور میں فرصت میں رہا تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور ملاقات کروں گا. میں دیکھتا رہتا ان کا پیج، کبھی صبح ایک جگہ شام دوسری جگہ، تو میں ان کو فون نہیں کر سکتا تھا کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ مصروف ہیں، تو ان کو تکلیف دینا یہ میں مناسب نہیں سمجھ رہا تھا. تو آج میں نے صبح ان سے جب ملاقات کی تو انہوں نے کہا بالکل انشاءاللہ میں تیار ہوں. تو الحمدللہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ کے جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ میں ان کے سامنے رکھتا ہوں. وہ انشاءاللہ اس کی تفصیلی جواب دیں گے. علامہ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں اپنی خوشی کا باعث سمجھتا ہوں. میرے ساتھ الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں کیونکہ آپ جماعت کے بہت بڑے نام اور خطیب ہیں اور لوگوں کے آپ کے ساتھ بڑی محبت اور شفقت ہے. تو بارہا ان کے سوالات تھے، وہ بارہا پوچھتے رہتے کہ کب علامہ سے ملاقات ہوگی، تو ان کی بھی خوشی دیکھنی ہوگی آج انشاءاللہ. تو چلو میں انٹرویو شروع کرتا ہوں. علامہ آپ کا تعارف کرنا چاہوں گا، ہمارے جو ساتھی ہیں وہ بھی جاننا چاہیں گے. آپ کا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام ہے احمد جمشید خان. کبھی کبھار میں نے یہ بھی دیکھا کہ یوسف زئی بھی آپ ساتھ لگاتے تھے. یوسف زئی اصل چونکہ میں یوسف زئی قبیلے کی ایک شاخ ہے بسی خیل، اور بسی خیل کی ایک شاخ ہے چھوٹی ناصر خیل، تو میرا تعلق اس قبیلے سے ہے. تو ہری پور میں یوسف زئی بھی موجود ہے؟ جی بالکل. ماشاءاللہ. آپ کے والد محترم کا نام؟ میرے والد محترم کا نام حاجی مختصر خان اور میرے دادا جی کا نام ہے حاجی عبد الرحمن خان. ماشاءاللہ. آپ کی تاریخ پیدائش؟ تاریخ پیدائش میری ہے عیسوی کے اعتبار سے ہے جولائی 1982، جولائی 1982، اور ہجری کے اعتبار سے میری تاریخ پیدائش ہے 19 رمضان المبارک 1402 ہجری. ماشاءاللہ. آپ کو تو اسی تاریخ بھی یاد نہیں رہتی. مہاراج سکن اس وقت آپ کہاں ہیں؟ میں ہری پور ہی میں رہتا ہوں. ماشاءاللہ. بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ بچے اللہ کے فضل سے الحمدللہ 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ اور 3 بیٹے ہیں. ان کی مصروفیات آپ کی کیا ہیں؟ چھوٹے ہیں، پڑھتے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آپ نے اپنے بچپن کہاں گزارا؟ میں نے اپنا بچپن اپنے گاؤں میں ہی گزارا، ہری پور ہی میں. ابتدائی تعلیم، اصل تعلیم کہاں سے؟ ابتدائی تعلیم چاہے عصری ہو چاہے دینی ہو میں نے دونوں ہری پور میں حاصل کی ہے. ماشاءاللہ. پھر دورہ حدیث کے لیے میں لالا رخ واکنڈ کیا، دورہ حدیث میں نے وہاں کیا ہے. ماشاءاللہ. اصل تعلیم کتنی ہے؟ میڈل تک ہے، زیادہ نہیں. کن مدارس میں آپ نے سبق پڑھا ہے؟ ویسے ابتدائی سبق تو میں نے ہری پوری میں نے کہا نا پڑھا ہے، اور دورہ حدیث لالا رخ واکنڈ سے میں نے کیا ہے. اچھا. ہاں. یہ کس سال کی بات ہے؟ فراغت میرے خیال سے غالباً 2003-4 کی بات ہے. ماشاءاللہ. آپ کے اساتذہ اکرام؟ دورہ حدیث کے میرے استاد ہیں جن سے میں نے سہائے ستہ پڑھی، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا امتیاز خان صاحب، جو شاگرد رشید ہیں حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمہ اللہ، اور مولانا شیخ رسول خان صاحب رحمہ اللہ. ماشاءاللہ. سرنا علی قریب. الحمدللہ. کن علماء کرام سے آپ نے قرآن کریم سیکھا ہے؟ قرآن کریم میں نے ابتدائی دورہ تفسیر میں نے پڑھا ہے اپنے استاد شیخ التفسیر حضرت مولانا محمد اعظم صاحب سے، کہ جو شیخ القرآن امام محمد طاہر پنجپیری رحمہ اللہ کے شاگرد تھے، اور شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ کے شاگرد تھے. اور اس کے بعد پھر میں نے دارالقرآن پنجپیر کے اندر قائد انقلاب قرآنی شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالی سے میں نے 5-6 مرتبہ بڑے دورہ تفسیر کے نام سے جو ہمارا مشہور ہوتا ہے دورہ رمضان المبارک اور شعبان میں، تو یہ پڑھا. اور پھر چھوٹا دورہ جو عید کے بعد ہوتا ہے جیسے ابھی شروع ہے، تو یہ اب بھی جاری ہے. ماشاءاللہ. قرآن کریم کے علاوہ قائد محترم سے کوئی اور کتاب پڑھی؟
باقی کتابیں نہیں پڑھی۔ زمانے طالب علم میں بہترین ساتھی کون رہا ہے؟ طالب علمی کے زمانے میں تو بہت سارے دوست احباب رہے ہیں، اب کسی ایک کا نام لوں گا تو باقی پھر بھی کوئی ایسا بندہ ہو تو زیادہ قریب ہوتا ہے؟ بہت سارے ہیں، کئی تو ان میں ایسے بھی دوست ہیں میرے جو فوت ہو گئے ہیں، اور کچھ الحمدللہ اب بھی زندہ ہیں، میرے شہر میں ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تدریسی خدمات کیا ہے اس کے؟ فراغت کے بعد پھر میں نے ابتدائی کتابیں پڑھی تھی دارالعلوم احمد المدارس میں، یہ ہرپور میں؟ جی، تو فراغت کے فوراً بعد پھر وہیں میں نے تدریس شروع کی، ماشاءاللہ، اور ابتدا سے لے کر موقوف علیہ تک ساری کتابیں کئی سال پڑھتا رہا۔ ماشاءاللہ۔ اب چونکہ مصروفیات میں بہت زیادہ ہے، دعوت کا کام شامل ہو گیا، تو اس دعوت کے کام کے سلسلے میں چاروں صوبوں ملک کے گھومتا ہوں، تو اس کے ساتھ پھر ایک جگہ میں بیٹھ کر مشکل ہوتا ہے، تو پھر رمضان اور شعبان میں دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں اپنے شہر میں، تو اس کے علاوہ چھوٹا دورہ یہاں دارالقرآن میں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ پھر سفر ہوتے ہیں ملک کے طول و عرض میں۔ یہاں دارالقرآن میں آپ چھوٹے دورے میں تقرار کراتے ہیں، کیسا محسوس ہوتا ہے بڑے مسند پہ بیٹھ کے؟ اصل میں یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے، اس لیے کہ جس مقام پر تقریباً 1 صدی ہونے کو ہے قرآن کریم کی خدمت شروع ہے، جی، اور جن مشکل حالات میں یہاں کام شروع ہوا، اور یہاں سے قرآن کریم کے فہم کی ایک تحریک اٹھی تھی، جی، جس نے پاکستان سے ہٹ کر افغانستان اور دیگر کئی ممالک کو اپنے لپیٹ میں لیا، اور دروس قرآن کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا ہے کہ جو انشاءاللہ العزیز ختم نہیں ہوگا کبھی۔ جی، ایک تحریک فہم قرآن کی اٹھی تھی یہاں سے، یقین اور الحمدللہ تو اس اعتبار سے اس مقام کو بہت بڑی حیثیت حاصل ہے، اور اہمیت حاصل ہے۔ اور پھر یہاں جو دورہ تفسیر ہوتا ہے چھوٹا، اس میں اکثر علماء کرام ہوتے ہیں، اور جو کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں، شیوخ الحدیث بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے نامور علماء ہوتے ہیں، لیکن اس مقام کے ساتھ ایک نسبت ہے ان کی کہ یہاں سے ان کو قرآن کریم اور عقیدہ توحید و سنت نصیب ہوا ہے، تو وہ اپنے اوقات نکال کر، چاہے جتنے بھی مصروف ہوتے ہیں نا، سال کے یہ 10-15 دن جو ہے وہ یہ نکال کے یہاں ضرور آتے ہیں، بڑے فخر زیادہ محسوس کرتے ہیں۔ جی، اور پھر آپ کو پتہ ہے قائد محترم دن کو جس طرح پڑھاتے ہیں جس محبت کے ساتھ اردو زبان میں، پھر رات کو میں اختصار کے ساتھ اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں۔ جی، آپ بھی دورہ تفسیری سے آپ نے فرمایا کہ میں وہاں ہریپور میں کرتا ہوں، تو وہاں بھی تکرار ہوتی ہے یا؟ تکرار کے بغیر تو سبق کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، وہ تو بیان ہے آپ نے کر دیا اور گزر گیا۔ ہمارے یہاں دورہ تفسیر میں جو بھی استاد ہوتا ہے تفسیر پڑھانے والا، تو وہ ضرور پہلے دن یہ بات ضرور کہتا ہے کہ جتنا اہم یہ دن کا سبق ہے اتنا ہی اہم رات کا تکرار بھی ہے، یہ سمجھنا چاہیے۔ جی، اذا تکرر الکلام تقرر فی القلب۔ گزشتہ سال جے خان کے امیر نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں تکرار نہیں ہے، جو بہت بڑا نقصان ہے۔ جی جی، تو یہ لازمی چیز ہے۔ آپ کے زیر اہتمام کوئی مدرسہ ہے؟ فی الحال تک تو مدرسہ نہیں ہے، محتمم نہیں ہوں نا، تو ویسے ایک ضرورت محسوس کر رہا ہوں اپنے ضلع اور شہر میں مدرسہ بنانے کہ ایک اچھا ادارہ ہو، ایک معیاری، ایک سوچ اور فکر ہے۔ ابھی انشاءاللہ العزیز اللہ کرے کہ وہ ہمارا جو یہ خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو۔ انشاءاللہ، بس نیت کا جو ہے ارادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ جیسے ہم نے سنا بھی تھا کہ علی پور میں یہ دوسرا طبقے کے لوگ بہت زیادہ ہیں، تو آپ کو کچھ تکلیف محسوس ہوتی ہے ان سے بیان کرتے وقت، درس کرتے وقت؟ شروع میں تو مزاحمت بہت زیادہ تھی، ٹھیک ہے نا، اور یہ دستور بھی ہے کہ جہاں آپ کام شروع کریں تو جہاں موافقین بہت کم ہوتے ہیں اور مخالفین کیا ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، تو پھر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے اس معاشرے میں جو بھی بندہ کوئی کام کرنا چاہے تو اس کی ٹانگیں کھینچنے والے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو جیسے ایک رواج ہے ہمارے ہاں، اس رواج سے ہم بھی گزرے ہیں الحمدللہ، اور اب بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی ہے۔ بات سچ ہو اور حق ہو تو پھر آپ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ آپ کا مخالف کون ہے، لوگ کیا کہیں گے، بات یہ دیکھنی ہے کہ میری بات ٹھیک ہے، درست ہے، اور ملک اور قوم اور دین کا بھلا ہے اس میں، پھر پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔
جو شاگرد ہیں یا آس پاس کے جو لوگ ہیں جو بن چکے ہیں وہ اکثر تعاون برقرار رکھتے ہیں؟ الحمدللہ بہت اچھا تعاون ہوتا ہے ان کا، جو محبت ہوتی ہے۔ اکثر میرے شیخ ذکر کرتے ہیں کہ سیلابی ریلوں کے اندر بہ نہیں جانا چاہیے، کیوں جھاگ بن کر اما الزبد فیذهب جفاء، جھاگ کے اوپر تو بچھو اور سانپ اور گند بلا سب کچھ ہوتا ہے جو بظاہر بڑا ابھرا ہوا نظر آتا ہے، لیکن خشک ہونے کے بعد وہ کچھ بھی نہیں رہتا، اور جو فائدے کی چیز ہوتی ہے سونا ہوتا ہے، پاکیزہ پانی، وہ زمین کی تہ میں باقی رہتا ہے۔ تو میرے شیخ فرماتے ہیں آپ بھی ایسے ہی رہو، باقی گند بلا خشک ہو کے ختم ہو جائے گا اور تمہیں سونے کی طرح لوگ زیور بنا کے اپنے سینے پہ سجائیں گے۔ حقیقت بات ہے۔ اس وقت قرآن کریم کے دروس دیتے ہیں عام سال کے اندر؟ جی جی الحمدللہ دروس ہوتے ہیں اپنی اس علاقے میں یا علاقے سے باہر؟ نہیں، باہر تو کم ہوتے ہیں، اپنے علاقے میں۔ شاگرد تو بہت زیادہ ہوں گے، کچھ قابل قدر سے شاگرد جو یاد کرتے ہوں؟ بس ان کا معاملہ الحمدللہ کافی سارے ہیں جی، الحمدللہ کام کر رہے ہیں، کئی بہترین خطباء ہیں، ٹھیک ہے نا، شاگردوں میں بہترین اچھے خطباء ہیں، بہت اچھا بولتے ہیں، اور کئی اچھے مدرس ہیں بہترین، اور کئی اچھے لکھاری ہیں۔ آپ کا چھوٹا بچے بھی ہم نے کبھی ایک دن سنا تھا، وہ تو ماشاءاللہ بڑے ہو گیا ہوگا، ان کی طبیعت کیسی ہے؟ ہاں الحمدللہ وہ چھوٹا بیٹا جو ہے تقریباً وہ 24 پارے حفظ کر چکا ہے، تو وہ بھی اسی سلسلے میں، اور بڑا بیٹا جو ہے وہ بھی اسی سلسلے میں لگا ہوا ہے۔ اللہ کرے کوئی اچھا جانشین بن جائے۔ شکر الحمدللہ، یہ تو بڑا خوشی کی بات ہے۔ اچھا، یہ وحدت بورڈ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ اس کا قیام کیوں ضروری تھا؟ وحدت المدارس الاسلامیہ ایک دینی بورڈ ہے جو ہمارے شیخ کے والد گرامی کی بھی ایک سوچ تھی جی، کہ ایک اچھا نامور بورڈ ہونا چاہیے جس کے تحت ہمارے یہ طلباء اور علماء امتحانات دیں جی، ٹھیک ہے نا۔ تو ضرورت تو کافی عرصے سے محسوس کی جا رہی تھی، لیکن اس ضرورت کے لیے الحمدللہ جو تگ و دو کی ہے حضرت شیخ صاحب نے، ٹھیک ہے نا، اور الحمدللہ اللہ نے اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا اس کوشش کو، اور ایک اچھا نامور بورڈ بن کے سامنے آیا۔ دیکھیں بھی تقریباً میرے خیال سے 2 سال ہوئے ہیں، تو آپ دیکھیں جس ترقی کی راہ پہ وہ گامزن ہے اور جس طرح وہ ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، ہزاروں کی تعداد میں طلباء کرام اس میں امتحان دے رہے ہیں، اور جس کا ایک نصاب جو انہوں نے مرتب کیا ہے، اور جس طرح اس کے لیے کمیٹی بنائی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہترین کیا جائے، تو اس کی ضرورت تھی، اور الحمدللہ جو ضرورت تھی تو انشاءاللہ وہ اس بورڈ کے ذریعے پوری ہو۔ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ایسی ہے جو آپ دینا پسند کریں گے بورڈ کے؟ جی، بورڈ کے میری تجویز انشاءاللہ ہم تو وہاں جو کمیٹی بنی ہے اپنی تجویز اسی میں دیں گے، باقی بورڈ کی ترقی کے لیے دعا گو ہیں، اور جو ترقی کے لیے کام کر رہے ہیں اس میں ہماری جو پوری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں، تو ان کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کرے کہ وہ خوش اسلوبی کے ساتھ اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکیں۔ جماعت سے وابستگی کب سے ہے آپ کی؟ تقریباً جب میں طالب علم تھا، تقریباً 2 درجہ تھا یا 3 درجہ تھا، تو الحمدللہ اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کو جو مسئلہ سمجھ میں آیا، کیونکہ اس جماعت کا مقصد تو اور کوئی نہیں نا، مقصد تو صرف یہ تھا کہ توحید اور سنت، تو بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ ہم کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی شرکیات میں یا بدعات میں مبتلا ہوتے اور ان کو دین سمجھتے تھے، اور اس جماعت کی بنیادی بات ہی یہ ہے کہ لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہو جائے، ان کے اعمال کی اصلاح ہو جائے، اور باطل رسومات کی اور شرکیات اور بدعات کی تردید ہو جائے جو ہمارے معاشرے میں پھیل چکی تھی، تو ہم بھی اسی کا شکار تھے، لیکن الحمدللہ اللہ نے کیا ہے کہ ہماری اور ہمارے خاندان کی بڑی اصلاح ہوگی اللہ کے فضل سے۔ اچھا جی، یہ مارکیٹ میں تو افواہیں بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کے مطابق یہ افواہ اس زمانے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ علامہ صاحب کا پہلے کسی اور جماعت سے تعلق تھا تو اس کے بعد وہ سمجھ گئے جماعت؟ نہیں، ایسی بات کوئی نہیں، یہ ایک افواہ تھی مارکیٹ میں، تو میں نے کہا چلو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اصل میں ہر بندے کے متعلق پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بالکل یہ حقیقت ہے۔ اب میں اس دن گیا تو ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی 4 بیویاں ہیں، 4 شادیاں ہیں، تو میں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کہنے لگا نہیں میرے پاس بڑے باوثوق ذرائع سے خبر آئی ہے۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ
کس کو بابوسوق کہتے ہیں. میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. مرکز سے آپ کا ربط اور تعلق تعاون کیسا ہے؟ بہت زیادہ ہے الحمدللہ, بہت گہرا ہے ماشاءاللہ. جماعتی شورا کے بارے میں؟ شورا کا میں انشاءاللہ باقاعدہ حاضری پیشن رکن ہوں, اور الحمدللہ اس میں زمانے میں تو آپ حاضری نہیں امیر بھی تھے ہری پور کے, ناظم اعلیٰ کی طرف. ناظم اعلیٰ ماشاءاللہ. جماعت کی طرف سے یہی عہدہ آپ کو ملا تھا؟ جی ماشاءاللہ. اس کے علاوہ مرکز کی طرف سے آپ کو کوئی ٹاسک ملا ہے عہدہ کہ یہ کام کرے؟ کام یہ ہے کہ بس یہی کام ملتا ہے ہمیں. ماہانہ درس میں جو تجاویز دی جاتی ہیں کہ کام کس طریقے سے کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. شورا میں جو کام دیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم نے کام کرنا ہے, جی تو الحمدللہ اس پہ ہم عمل پیرا ہوتے ہیں اور کرتے ہیں. آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے, قرآن کریم کے دروس چل رہے ہیں. آپ کے ذہن میں ایسا کون سا رائے آ سکتی ہے کہ یہ قرآن کریم عام ہو جائے؟ کون سا ذرائع بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں. ایک میدان پر کام ہے, جی وہ بھی برقرار رہنا چاہیے, کرنا چاہیے, جی. اور ایک جیسے ذرائع ابلاغ ہیں, جی ٹھیک ہے نا, یہ سوشل میڈیا ہے, چاہے یوٹیوب ہے, چاہے فیس بک ہے, یا اور ذرائع ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کو بھی استعمال کرنا چاہیے اور بروئے کار لانا چاہیے. جب ایک دنیا اس میں گھسی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا, ایک جہان ہے اس میں اچھائی برائی دونوں کا, تو اگر برائی پھیلتی ہے تو اس میں اگر آپ کی خیر کی بات پھیل جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تصنیفات کی ہے؟ تصنیفات فی الحال چھپی نہیں ہے, چھپی ہوئی ہیں. اچھا, تو ویسے اگر آپ اظہار کرنا چاہیں کس بارے میں؟ نہیں, بہت ساری چیزیں الحمدللہ میں نے لکھی ہے, میں تو اپنی محفل میں کرتا ہوں. لیکن جیسے خطبات بھی ہیں الحمدللہ, ان میں کئی سو صفحات کی کمپوزنگ ہو چکی ہے, لیکن بس نظر ثانی کا مجھے موقع بہت کم ملتا ہے. تو انشاءاللہ اور بھی ایسی چیزیں ہیں, مقالے ہیں, اللہ کرے کہ وہ آ جائیں. آمین. جماعت میں کوئی ماہانہ رسالہ آپ کے ذریعے نگرانی مطالعہ چل رہی ہے؟ جو ہمارا ایک نامور رسالہ ہے معنامات توحید سننا, تو وہ الحمدللہ نظروں سے گزرتا ہے. جب لیتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں شوق سے, اس کے اندر مضامین ہوتے ہیں اور اداریہ ہوتا ہے خاص کر, ٹھیک ہے نا. جی. تاسیس جماعت کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے کہ اشاعت التوحید سنت کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ اس کے مقاصد کیا ہیں؟ وہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم کلمہ بھی پڑھتے تھے, نمازیں بھی پڑھتے تھے لوگ, اور شرکیات میں بھی مبتلا ہوتے تھے, ٹھیک ہے نا. کلمہ گو بھی تھے اور اس کے باوجود غائبانہ اوروں کو پکارا بھی جاتا تھا. تو سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھی بھرتے تھے, اور بدعات کو بھی دن رات جو ہے وہ اس کو پروان چڑھاتے تھے. تو اس کی ضرورت تھی کہ ان لوگوں کو توحید سے آگاہ کیا جائے اور سنت کی راہ پہ ان کو لگایا جائے, اور شرک اور بدعات سے ان کو بچایا جائے اور اس کی تردید کی جائے. یہی اہم ضرورت تھی, اور یہ ممکن تھا اللہ کی کتاب کے درس سے. تو قرآن کریم کے درس سے اس کا آغاز کیا گیا ہے. بالکل, یہ بات بھی حقیقت ہے. ویسے تو جیسے آپ نے درس کی بات کی, اس زمانے میں تو ماشاءاللہ علماء, کبار علماء موجود ہیں, دور سے قرآن کریم دے رہے ہیں. آپ کے نزدیک سب سے بہترین درس کس کا اس وقت؟ الحمدللہ میں تو یہ تجزیہ نہیں کرتا ہوں, یہ ضرور کہتا ہوں جو قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں نا, سب بہتر کر رہے ہیں. کہ جو توحید کا مسئلہ اجاگر کر رہے ہیں, قرآن کریم کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں, ہمارے جو مشائخ ہیں, جو شیوخ ہیں, سفید ریش ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن رمضان کے روزے کی حالت میں 6-7 گھنٹے مسلسل بیٹھے ہوئے اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں. اور ان سب کا میں نے کہا سرچشمہ جو ہے اور بنیاد جو ہے وہ دار القرآن پنجپیر کا درس ہے. اس درس کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں ایک انسان کے اندر ایک انقلاب ضرور برپا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. جس نے بھی دورہ کی ان کے اندر یہ انقلاب ضرور ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے. ماشاءاللہ, یہ بات 100% درست ہے اور ہونا بھی چاہیے سر. اچھا علامہ صاحب, عقیدت اگر مخالف آپ کے ساتھ ملے اور یا وہ اعتراضات کرے تو آپ کا رویہ ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے؟ رویہ تو الحمدللہ اگر آپ داعی ہیں, ٹھیک ہے نا, تو آپ کا رویہ بہت اچھا ہونا چاہیے. اور آپ کو مل تو کوئی بھی سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ کو ملے گا کوئی نہیں تو آپ کا پیغام کس طرح پہنچے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے تو
تو آپ اس کو ٹھنڈے سینے سے اس کا سوال سنیں، اگر جواب آتا ہے تو جواب دے دیں، نہیں آتا اس موقع پر تو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ لازمی نہیں ہے کہ ہمارے یہاں مصیبت یہ ہے کہ جہاں جس وقت سوال ہو تو ہم کہتے ہیں اس وقت جواب دینے، غلط دینے پر دینا اسی وقت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، تو دوسرے وقت پہ دے دو، کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا۔ اس میں توہین نہیں سمجھنی چاہیے۔ مصیبت ہمارے ہاں یہ ہے، دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے، آپ فرماتے ہیں کل جواب دوں گا، بیچ میں گزر جاتی ہے، تقریباً مدت گزرتی ہے 18 دن وہی رکتی ہے، اس کے بعد پھر آتی ہے وہی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ تو آپ اگر انتظار کر سکتے ہیں تو باقی ہم جیسے نالائق لوگوں کو تو پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس وقت ہاں آتا ہے جواب تو مطمئن ہیں آپ کہ بھائی میرا درست جواب ہے تو دے، نہیں آتا تو کل بتا دوں گا، پرسوں بتا دوں گا، انشاءاللہ دیکھ کے بتا دوں گا۔ صحیح بات ہے حضرت۔ یہ ہمارے ساتھیوں میں علماء بھی ہیں الحمدللہ، جماعتی لوگ ہیں، لیکن وہ سستی بہت کرتے ہیں، قرآن کریم کے دروس میں تاخیر کرتے ہیں یا ہلوانے کرتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سستی قرآن کریم اصل میں ہمارے شیخ کا یہی کمال ہے، دارالقرآن کی دور تفسیر کا ایک کمال ہے نا، اس میں ایک یہ ہے کہ ادھر اس چیز پہ زور کہ بھائی سستی کو چھوڑو، وقت کے ضیاع سے بچو۔ جی میرے شیخ فرماتے ہیں سب سے قیمتی چیز آپ کے پاس وقت ہے۔ آپ ہر چیز خرید سکتے ہیں لیکن وقت آپ نہیں خرید سکتے، چاہے آپ پوری دنیا کے بادشاہ کیوں نہ ہو جائیں، تو جو لمحہ آپ سے فضول ضائع گزر گیا یہ آپ کا نقصان ہو گیا۔ اور سستی سے تو اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں شامل ہے، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں کہ آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس پر۔ جی تو پھر ایک بندہ قرآن کریم سستی والوں پہ رد کرتا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، تو کسالہ اور سست بندہ تو اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ چست بندہ، قرآن بندے کو چست کرتا ہے۔ صحیح بات، یہ بات ہے۔ کس بات پر زیادہ غصہ آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو کوئی ایک بات، انسان غصے کی بات پہ غصہ آتا ہے، ہر غصے کی بات پہ انسان کی فطرت ہے، غصہ انسان کے اندر رکھا ہوا ہے۔ وہ ایک قول امام شافعی رحم اللہ کی طرف منسوب ہے کہ جس کو غصے کی بات پر بھی غصہ نہیں آتا وہ تو گدھا ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ غصہ آئے غصے کو بندہ دبا لے اور پی جائے اس کو کنٹرول کر لے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں کبھی یہ نہیں کہا قرآن نے وَالْفَاقِدِينَ الْغَيْظَ کہ ان میں سے غصہ ہے ہی نہیں، غصہ آتا ہے غصے کی بات پر۔ کن کن ممالک کا سفر کیا آپ نے؟ فی الحال تک ہو تو پاکستان اور سعودیہ، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ اس کے علاوہ اللہ نے موقع دیا تو جائیں گے۔ ذریعہ معاش کیا ہے؟ ذریعہ معاش الحمدللہ میرے والد صاحب زمیندار بھی تھے، کاروباری بھی تھے، جی، تو میرے بھائی بھی ماشاءاللہ الحمدللہ، چونکہ صرف دینی علم تو میں نے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا، مولوی بنا ہوں، خادم ہو گئے، ہاں باقی الحمدللہ بھائی کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں الحمدللہ۔ پھلوں میں زیادہ پسندیدہ پھل کون سا ہے؟ پھل سارے ہی اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کھا لیتے ہیں جو میسر آ جائے ماشاءاللہ۔ اور خوراک میں زیادہ تر کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ خوراک میں وہ پشتوں میں کہتے ہیں جس سے تیار دی اگر یار دی، جو تیار ہوتا ہے وہ کھا لیتا ہوں، ہاں جتنا سادہ ہو، مثالیں نہ ہو، بہت بہتر، شوربہ ہو، ماشاءاللہ، بس وہی کھا لیتا ہوں۔ اللہ۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ پسندیدہ لباس میں، جس میں لباس میں الحمدللہ سفید رنگ مجھے بہت پسند ہے۔ ممالک تو بہت سارے ہیں، آپ کا پسندیدہ ملک کون سا ہے؟ ملک بحیثیت ملک تو تقریباً سب اللہ کی زمینیں ہیں۔ پاکستان چونکہ قدرتی طور پر جہاں انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مٹی اچھی لگتی ہے، وہ گاؤں، وہ علاقہ، وہ بستی بندہ نہیں چھوڑ سکتا، ٹھیک ہے نا، تو الحمدللہ اپنے ملک سے ہمیں محبت ہے، بے انتہا محبت ہے، اور جہاں ہمارا قبلہ ہے مکہ ہے اور جہاں مدینہ منورہ ہے سعودیہ، تو ان سے محبت ہے، اور اسلامی جتنے بھی ممالک ہیں الحمدللہ سارے ہی اچھے لگتے ہیں، اور باقی تمام ممالک میں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، انسان رہتے ہیں الحمدللہ۔ کوئی گفٹ دے دے، تحفہ دے دے اور آپ کو پسند نہ آئے تو کیا کرتے ہیں سر؟ پسند نہ آئے واپس تو نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا،
ہاں یہ تو مروت کے خلاف ہے، لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کبھی اکثر خوشبو ہوتی ہے تو کئی خوشبو آپ کے مزاج کے مطابق نہیں ہوتی، تو پھر وہ دوستوں میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس کے مزاج کے مطابق ہوتی ہے تو وہ اس کو دے دی جاتی ہے. یہ خوشبو وغیرہ چونکہ اس کا تعلق مزاج سے ہے، یہ خوشبو ہے آپ کو بہت زیادہ پسند ہوگی، لازمی نہیں ہے کہ وہ دوسرے کو بھی پسند ہو. تو کئی لوگوں کا یہ مزاج ہے کہ وہ خوشبو لے لیتے ہیں تو اپنے ہاتھوں پہ بھی رگڑ لیتے ہیں، پاس والے کو بھی زبردستی، چاہے اس کو اچھی لگے یا نہ لگے. تو میں کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ہم نہیں لگے. اچھا جی، ہمارا ملک جو ہے یہ تو جمہوری ملک ہے، اگر آپ کو وزارت عظمیٰ سونپ دی جائے تو کیا آپ اس کو؟ یہ تو آپ نے ایسی بات کر دی. ایک مولانا صاحب کے پاس کوئی بندہ گیا، کہنے لگا جی اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو آسمان پہ تیمم ہو سکتا ہے. تیمم، آسمان پہ تیمم کرنا پڑ جائے تو آپ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا جب آسمان نیچے آیا اور پھر میں نے دیکھا کہ زمین کی جنس سے ہے، مٹی ہے، ریت کا بنا ہوا ہے، پھر میں آپ کو بتاؤں گا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. یہ تو ایک خواب ہے، نہ ہمارے ایک سوچ میں ہے اور نہ یہ ممکن ہے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے ہاں تو کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم یہ مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ جو بنے ہیں ان سے ضرور کہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہے، دین کو مقدم رکھیں، دین کو مقدم رکھیں. بالکل. ہمارے وطن اس وقت کافی تنزلی کا شکار ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کا سدباب حل کیا ہوگا؟ اس کا حل نیچے سے لے کر اوپر تک اور اوپر سے لے کر نیچے تک ہر آدمی کو مخلص ہونا پڑے گا، اور ہر آدمی کو لگن کے ساتھ، پیار کے ساتھ اور اس کی تعمیر کا سوچ کر کام کرنا پڑے گا. اور اگر ہر آدمی یہی چاہے گا کہ مجھے موقع مل جائے میں لوٹ لوں، میں کھا لوں، شاید پھر مجھے موقع نہ مل سکے. ٹھیک ہے نا. جب یہی نیت ایک چھوٹے سے آفیسر سے لے کر بڑے تک ہوگی پھر یہ تباہ ہوگا. اور اگر ہم ساری اس کی تعمیر میں شامل ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی. جس مشکل حالات میں بنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس سے زیادہ مشکل حالات تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، جن حالات میں بنا ہے اب بھی الحمدللہ حوصلہ شکنی نہیں کرنی چاہیے. الحمدللہ اب بھی قائم ہے، مضبوط ہے. انشاءاللہ العزیز کچھ بھی نہیں ہوگا. انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اس کو بہتر سے بہتر بنائے گا. آخر میں جماعت احباب کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ یہی پیغام ہے، جو کام کر رہے ہیں یہ بہترین کام ہے اللہ کی توحید اور نبی کی سنت کا. بس اس پہ لگے رہیں شوق کے ساتھ، جذبے اور لگن کے ساتھ، اور تا دم حیات لگے رہیں اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے. کچھ اشعار اگر دو تین ہو جائے تو؟ اشعار بس یہی کہوں گا، وہ میرے شیخ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ گھر آئے نا تو تھکے ہوئے بھی تھے. تو کبھی آپ کو پتہ ہے کبھی اپنوں سے بھی دکھ پہنچتا ہے، کبھی غیروں سے دکھ پہنچتا ہے، تو حوصلہ شکنی بھی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے حوصلہ افزائی بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. ایک کمزور سے آدمی کو بھی اتنا حوصلہ ملتا ہے کہ وہ بہت کچھ کر جاتا ہے. اور حوصلہ شکنی ایک طاقتور آدمی کو بھی پیچھے لگے جی، وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. تو کہتے ہیں گھر آیا تو بیوی نے کہا، ان کی بیوی ماشاءاللہ الحمدللہ ایک دیندار ہے اور کئی کتابوں کی مصنفہ ہے، 2 تفسیریں لکھ چکی ہیں. تو کہتی ہیں شوہر سے کہ پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، پھلدار کے نصیب میں ہے پتھروں کی چوٹ، اگر یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر بے ثمر رہو. جزاک اللہ خیر. عزیز صاحب، ناظرین اعلیٰ اشاعت التوحید حسین ضلع ہرپور حضرت مولانا علامہ احمد جمشید یوسفزئی سلمہ اللہ تعالیٰ کی باتیں آپ نے سنی. یقیناً اگر ہم دل کی کانوں سے سنیں گے تو بہت بڑا فائدہ ہوگا. انشاءاللہ ان مہمان بھی ان سے تشریف فرما ہے، ان کی ملاقات بھی ہے، اور 2 سوالات دیتے ہیں میں نے کر لیے. انشاءاللہ دوسرے موقع پر میں تفصیلی ملاقات ان سے کروں گا. اس وقت تک میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ سب آپ کا بہت شکریہ.